أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. جزاک ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آپ میں سے اگر کوئی رات پڑھ سکتا ہے تو آ جائے، ورنہ ایک بار سارے جو ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت سے اور خلوص کے ساتھ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم عزیز طلباء، ماں کی گود کے بعد مادر علمی کو ماں کی گود کہا جاتا ہے۔ یعنی جب بچہ 3 سال سے 5 سال کی عمر تک اس کی عمر ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے، ماں کی گود سے جدا ہوتا ہے، تو سکول وہ ادارہ ہے جو بچوں کو اپنی گود میں سمیٹتا ہے۔ تقریباً آپ میں سے اکثر طلباء 10 سال 11 سال یہاں سے گزار جا رہے ہیں، اور اس سکول نے آپ کو پالا ہے۔ والدین آپ کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، آپ کو شعور اس ادارے نے اساتذہ کرام نے دیا ہے، اور اب آپ جو ہے جوانی کی دہلیز پر ہیں۔ اس کے بعد آنے والے چند سال گزارنے کے بعد آپ جو ہے عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، تو یہ زندگی آنے والے چند سال جو ہیں آپ کے نہایت اہم ہے۔ اساتذہ کرام اور سکول کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو اس منزل کا راستہ دکھائیں جہاں آپ بطور ایک کامیاب انسان کے پہنچ سکیں، یا اس منزل پر پہنچ کر آپ کو محسوس ہو کہ ہم صحیح منزل پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ تو اس ادارے میں جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، جس کلاس میں پڑھے ہیں آپ، انہوں نے اپنا فرض احسن طریقے سے ادا کیا ہے۔ آج کل جو معاشرے کا جو ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا، موبائل کا استعمال اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو طلباء کے وقت کو بھی ضائع کرتی ہیں، اور جو اس وقت معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے، منفیت پھیلا رہی ہے، یعنی ان کا کردار مثبت سے زیادہ منفی ہے۔ تو بار بار آپ سے یہی اساتذہ کرام نے کہا ہے اور کہتے رہے ہیں کہ ان چیزوں سے باخبر رہیں، مثبت طریقے سے ان کا استعمال کریں، کیونکہ بھٹکانے کے لیے اس میں بہت سا مواد ہے جو آپ کو اخلاق کے لحاظ سے بھی اور کردار کے لحاظ سے بھی بھٹکا سکتا ہے۔ مثبت اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس طرف جاتے ہی نہیں۔ تو جاتے وقت یہ ذہن میں رکھ کر جائیے کہ آپ کے والدین کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے۔ صبح جب آتے ہیں تو ان کے چہروں کی زیارت کر کے آیا کریں کہ
کہ ان کی آنکھوں میں وہ خواب ہوتے ہیں جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے. تو یہ خواب ان کی تعبیر آپ ہیں. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا جو ان کے لیے اس ادارے کے لیے اساتذہ کرام کے لیے بدنامی کا باعث ہو. آپ سفیر ہیں اس سکول کے. جہاں آپ جائیں گے، جس یونیورسٹی میں بھی جائیں گے، جس ادارے میں بھی جائیں گے، اس ادارے کا نام، اس ادارے کے اساتذہ کرام کا نام آپ سے جڑا رہے گا. آپ کا ہر اچھا عمل اساتذہ کی تکریم میں، ان کے وقار میں، ان کی نیک نامی میں، اور آپ کے والدین کی نیک نامی میں، عزت و وقار میں اضافے کا سبب بنے گا. اور آپ کا ہر برا قدم ان اساتذہ کی طرف انگلیاں اٹھانے کا باعث بنے گا جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے. لہذا یہ سوچ کر جائیے گا کہ اساتذہ کرام اس ادارے کی نیک نامی آپ سے وابستہ ہے. میں اس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. میں جناب عبدالمومن صاحب سے گزارش کروں گا کہ جماعت تاہم کے انچارج کے طور پر وہ آپ سے کچھ باتیں بھی کریں اور آپ کو کچھ نصیحتیں بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج الوداعی تقریب کلاس 9 جو ہے آپ کلاس تاہم کو دینے جا رہی ہے. میں ایز اے انچارج کلاس تاہم ملک فیاض صاحب کا انچارج کلاس 9 اور طلباء کا اپنی کلاس کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. عزیز طلباء، آپ تمام لوگوں کو ڈیٹ شیٹ مل چکی ہے اور رول نمبر سلپ بھی کل آپ کو، ویسے میں رول نمبر لکھوا دی ہیں، کل آپ کو سلپس بھی مل جائیں گے. آپ سب لوگوں کو ایڈوائز ہے کہ آپ اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ بہت اچھے اور بہتر انداز میں آپ کو سلیبس کور اپ کروائے ہیں. ٹیسٹنگ بھی مکمل ہو چکی ہے. اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اساتذہ کرام جو آپ لوگوں کو پڑھا چکے ہیں، آپ ان کی ریویژن کریں اور رات کو دن کو جو بھی پیپر ہو جس ترتیب اور سیکوینس سے ہو اس کی تیاری اپنی جاری رکھیں. اور میں 9th کلاس ہماری تھوڑا سا ویک ہے، ان کو زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. 10th ماشاءاللہ ہماری بہتر ہے اور 9th کلاس میں اچھا پرفارم کر چکی ہے، ان کے مارکس بھی اچھے ہیں. امید ہے کہ وہ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھے گی. تاہم کلاس میں بھی اسی طریقے سے جس طرح 9 میں انہوں نے محنت کی ہے، تاہم میں بھی اسی طریقے سے اپنی محنت کریں گے اور انشاءاللہ اچھے مارکس حاصل کریں گے. 9th کلاس آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے اپنی اسٹڈی کی طرف. اساتذہ کرام نے آپ کو جو کچھ پڑھایا ہے اس کو آپ بہتر انداز سے گھروں میں تیاری کریں اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں ہم تمام اساتذہ کرام کی دعائیں، والدین کی دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور ہمارے اسکول کا جو رزلٹ ہے ہر سال بہتر اباؤ بورڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں سے یہی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سال بھی آپ اساتذہ کے لیے فخر کا باعث بنیں گے اور اپنے ادارے کے لیے ویسے ہی رکھیں گے. بہت شکریہ میرے صاحب. تھینک یو. اس کے بعد میں جناب قاضی امتیاز احمد صاحب انچارج ہیڈ ماسٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ طلباء کو نصیحت کریں اور ان سے باتیں. وعلیکم السلام. ملک صاحب نے اور عبدالمومن صاحب نے آپ کو بہت اچھی باتیں کہی. تو تعلیم کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ وہ فیض چیز ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے.
अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कौन रब्बे दीन का आए महबूब आप कहें कि मेरे इल्म में इजाफा। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये बात आप खुद मुझसे कहें कि मेरे इल्म में इजाफा। आज क्या है हम मुसलमान हैं लेकिन तालीम में बहुत बहुत पीछे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 में दोनों एक साथ हुए, दोनों एक साथ एक दिन था, लेकिन वो बात क्या है क्या है वहां पर बिजली का यूनिट जो है वो तकरीबन 3 रुपए, यहाँ पर 70 पैसे लेकर 130 रुपए। उनके अगर रेलवे स्टेशन देखें तो वो हमारे एयरपोर्ट में देता है। क्यों? उन्होंने तालीम। अच्छा हम क्या सोचते हैं कि तालीम का हमें क्या करता होगा, हमने कोई कारोबार करना है, हमने कारोबार करना है, हमने दुबई और तो दुबई और सऊदीया में पाकिस्तानियों से ज्यादा तादाद इंडियन। आप वहाँ जाकर उनके मुलाजिम होते, वो वहाँ पर या तो मालिक हैं कंपनियों के या वहाँ पर मैनेजर। आपको अगर वहाँ पर 4-5 हजार मिलता है वो 50-50 हजार। क्यों? अच्छा ये है कि वो तालीम याफ्ता। अमेरिका है पूरी दुनिया पर फलाने कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो तालीम में बहुत ज्यादा आगे। श्रीलंका में अंग्रेजी या इसके अलावा जितनी भी उनका जो लिटरेसी रेट है वो 100%, यानी वो 100% बच्चे उनके तालीम या नकल पर दो रहे या तलकीन करे, पढ़ना है, काम करना है, इसका फायदा है, में जरूरत ही नहीं। तो मेरी नसीहत यही है कि तालीम को अपना शिआर बनाएं और इसमें दीन का भी फायदा है और दुनिया का भी फायदा है। इसकी अहमियत को समझे और मैं आपको खुद अंदाजा होगा कि आज हम माजी में तालीम, लेकिन उस वक्त आपके पास कुछ हाथ नहीं है, इसलिए तालीम को नाम रखा है कि नाम कमजोर है। आप वादा करें अभी भी बहुत दिन में थे ज्यादा वक्त दें तालीम के बारे में, जिस मजमून में आप कमजोर हैं उसको ज्यादा वक्त दें और हर मजमून में पास होना लाजमी। जो तामल है उन मसले आपको मिल जाएंगी, तो पहले आपने ये काम करना है कि उसके कम से कम 2 से 3 फुट का भी करना, वो आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। एक प्रैक्टिकल वाला जो है वो भी आप मिलेगा प्रैक्टिकली। तो बस मेरी ये दुआ है आखिर में कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। और इम्तिहान के दौरान में टीचर भी नहीं पढ़ोगे, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, तो भी अगर कोई कमी पेश है तो हमसे राब्ता करें, हम हर मुमकिन ताउन करेंगे और आपकी कामयाबी के लिए दुआ हो रहे हैं। इंचार्ज मास्टर साहब आपसे बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे, नसीहतें भी आपको उन्होंने की हैं। दुआ से पहले चंद बातें कि इम्तिहान में जाने से पहले एक तो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना उनके भी ना उनके भी आज से तहिया करें कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। अगर आप इम्तिहान के दौरान 5 वक्त पढ़ते रहेंगे अल्लाह ताला आपके दिल में आदत डाल देगा, इससे आपके किए में बरकत आ जाएगी, जिंदगी में भी बरकत आ जाएगी और जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा। सबसे पहले अपने दिलों में आज ये अल्लाह ताला से वादा करें, मेरे साथ या सादा कराम या मास्टर
اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز دنوں میں۔ دوسری بات، جب پیپر دینے کے لیے جائیں، پیپر دینے سے پہلے، جانے سے پہلے اپنی ماں اور باپ یا دادی نانی جو بھی بزرگ خواتین یا مرد آپ کے ہیں، ان سے اپنے حق میں دعا کریں، ان سے دعا کریں۔ میں یہ آزمودہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ دعا کرائیں گے انشاءاللہ اس دن کا پیپر آپ بہت اچھا کر کے آئیں گے، یہ میرے لکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعائیں کبھی نہیں رد کرتا۔ ماں باپ کی دعا جو بچوں کے حق میں ہوتی ہے کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اساتذہ کرام سارے آپ کے لیے دعا ہوئے، صرف آپ نے صرف ڈسپلن میں جانا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، بس یہ دنیا سے آپ الگ ہو جائیں 10-12 دنوں میں، جو آپ کے تھیوری پیپر ہیں آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں کہ ہم نے نہ کسی سے ملنا ہے، نہ موبائل کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی آپ کی پڑی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کمپنیاں کریں، معاشرے میں بھی بیٹھے، بازاروں میں آئیں، لیکن جو ریٹن امتحان کے دن ہیں آپ کے، ان دنوں میں آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے اور اپنی جو ہے ساری توجہ امتحان پر مرکوز رکھنی ہے، اور کوئی بات نہیں کہ آپ اچھے سے اچھے نمبر نہ لے سکیں، کیونکہ سارے سال کی پڑھائی ایک طرف اور امتحان کی آخری رات کی پڑھائی جو ہے وہ ایک طرف۔ جو چیز پڑھی ہوئی ہے اس کو دہرائیں، اگر کوئی چیز نہیں پڑھی اس کو چھوڑ دیں، اللہ کرے گا وہ نہیں آئے گی۔ اور جو اساتذہ کرام نے جیسا آپ کو پڑھایا ہے انشاءاللہ کوئی ایسی جز نہیں ہوگی جو آپ کے پیپر میں آپ کی پڑھی ہوئی نہیں ہوگی یا اساتذہ کرام نے آپ کو نہیں پڑھایا ہوگا۔ انشاءاللہ سارے پیپر اچھے آئیں گے، آپ کے پڑھے ہوئے کورسز سے آئیں گے، اور سب سے بڑا ایچ جو ہے آپ کے جماعت نہم کے موسٹلی طلباء کے اچھے مارکس ہیں، یعنی آپ یا تو اس لائن کو عبور کر چکے ہیں جس میں آپ نے پاس ہونا ہے، یا اس کے بالکل قریب ہے، چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے یہ خوف فیل ہونے کا خوف دل سے نکال کے جانا ہے امتحان میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کوشش کرنی ہے اچھے نمبرات حاصل کرنے کی کرنی ہے۔ پیپر کو جب آپ اٹیمپٹ کریں اپنے دماغ کو حاضر وہاں پیپر پر رکھیں، دنیاوی خیالات چھوڑ دیں۔ جو سوال سب سے اچھا آتا ہے سب سے پہلے 1 2 3 سوال جو سب سے اچھے آتے ہیں ترتیب بنا لیں کہ میرا سوال یہ سب سے اچھا یہ ہے، میں سے اٹیمپٹ کروں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، لیکن یہ کرنا ہے کہ جو سوال آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ مکمل کریں کہ آنسر دا کوسچن ہے، فرض کیا آپ کو 5 سوال نہیں آتے، ان میں سے 4 سوال آتے ہیں اور اچھے آتے ہیں، آپ یہ نہ کریں کہ وہ سوال پہلے لکھ لیں اور ایک سوال بعد میں یاد آ جاتا ہے کسی اور جگہ پر کریں، بلکہ اس کو 4 والے کو بھی چھوڑ دیں۔ سمری اچھی آتی ہے، مضمون اچھا آتا ہے، اس کو اٹیمپٹ کریں، اس سے ایک ترتیب بنے گی اور آپ کا ممتحن جو ہے آپ سے مطمئن ہو کر آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ نمبر لینے پڑتے ہیں، ورنہ 50 روپے 45 روپے پیپر کے ملتے ہیں، اسے کانٹا لگانے میں وہ دیر نہیں کرتا، اس کے 50 کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کی مارکنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ نے پورا سوال لکھا ہے صحیح، لیکن اس کی ترتیب نہیں ہے، رائٹنگ اچھی نہیں ہے، الفاظ نہیں پڑھے جا رہے، تو اس نے کیا نمبر دے دیں؟ آپ نے سارے بھی ٹھیک لکھا ہوگا لیکن الفاظ وہ پڑھ نہیں سکتا، سپیلنگ اوپر نیچے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نمبر نہیں دے گا۔ اس لیے جن کے ذرا ہینڈ رائٹنگ کچھ ہے، ایسی مسائل ہیں، وہ واضح کر کے لکھیں۔ ٹائم کافی ہوتا ہے، بجائے 1.25 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ 2 گھنٹے کا پیپر ہے، 2.25 گھنٹے کا ہے، پورا ٹائم لیں۔ پیپر حل ہو گیا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیں، اگر اس میں کچھ غلطی ہے اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں کرنا جس طرح آپ کلاس ٹیسٹ میں کرتے ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی اوپر لائن لگا لیں، اگر 7 جگہ ہے ٹھیک، ورنہ وہ لفظ جس پر لائن لگائی اوپر اس کے صحیح پیچھے یا صحیح لفظ جو ہے۔
اور یہ چیزیں جو ہے بہت میٹر کرتی ہیں. غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی کو آپ نے غلطی رہنے دینا ہے، اس کے ساتھ اس کا جو ہے کاٹ کے جو ہے اس کے صحیح الفاظ یا صحیح نیچے جو ہے لکھتے ہیں. اور ایگزام دیتے وقت ہلڑ بازی نہیں کر رہی کہ آپ جب سینٹر پہ جاتے ہیں ٹائم بچا ہوا ہے 15 منٹ 20 منٹ پہلے کتابوں بند کر کے رکھ لیں اور دل میں درود پڑھتے رہیں، بجائے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے یا گالم گلوچ کرنے. ایک تو امیج خراب ہوتا ہے سکول کا، دوسرا وہ ذہن جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب کتاب بند کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے جو محنت کی ہے آج مجھے اس کا پھل دے دے، میرا پیپر اچھا ہو، اور درود شریف پڑھیں. جب پیپر آئے بغیر دیکھے اس پیپر کو آنکھیں بند کریں، درود پڑھیں اور سورۃ اخلاص پڑھیں. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر درود پڑھ کر اس پر پھونک ماریں، انشاءاللہ جو پیپر ہوگا وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ ٹپس ہیں جو آپ کو آپ کے لیے پیپر دینا آسان کر. بہادر ہو کر جائیں، اپنی محنت پر تکیہ کریں. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں مانوزی خاص طور پر ان کے ورژن علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. 4 بچے جو ہیں ان کی ترتیب علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. سوال وہی ہوں گے، جواب ان کے آپشن مختلف ہوں گے. اگر پہلے لڑکے کا سوال نمبر 1 میں کچھ سوال ہے اور اس کے آپشن اے بی سی مختلف ہے، دوسرے کا تیسرے کا چوتھے کا مختلف ہوگا، پھر 5ویں لڑکے کا وہی پیپر ہوگا. تو ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا آپشن آیا ہوا ہے جو آپ نے پڑھا نہیں ہے یا آپ کو یاد نہیں ہے یا کوئی نئی چیز آئی ہوئی ہے، تو اگر موقع ملے تو پوچھ کر اس سے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. وہ جب بتائے آپشن نہ بتائے، اس کو اس کا جواب بتائے الفاظ کی صورت میں کہ اس کا یہ جواب یہ ہے. اگر کچھ کہیں سے مدد ملنے کی توقع بھی ہو، ورنہ جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے یا جتنا کچھ آپ نے پڑھایا گیا ہے آپ کو سارا کچھ انشاءاللہ اسی میں سے پیپر آئے گا. صرف جو ہے آپ نے اس کو آخری رات تک تیاری کرنی ہے. صبح جب پیپر دینے جانا ہے بہادر ہو کے جانا ہے. اپنا قلم اپنی جو پین ایکسٹرا ساتھ رکھیں، مارکر ساتھ رکھیں، سکیل سوتا کہتے ہیں یہ ساتھ لے کر جائیں، اور سوینے کی چھوٹی کی جو ہے اور وہ بھی ساتھ لے کر جائے. کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا ساتھ لے کر آتا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ میتھ کے پیپر میں آپ کو سائنٹیفک کیلکولیٹر کی اجازت ہوتی ہے. فزکس میں بھی اور میتھ میں بھی سائنٹیفک کیلکولیٹر آپ لے جا سکتے ہیں. اگر وہاں عملہ جو ہے وہ نہ استعمال کرنے دے، فوراً آپ کے استاد ہے بیر ہوں گے، ان سے جا کر کہیں کہ سر ہمیں یہ منع کر رہے ہیں یا ہم سے جو ہے کیلکولیٹر لے رہے ہیں. اوپر سے بورڈ سے ہدایت ہے. ایک اور ہے جن میں میموری کارڈ وغیرہ یا چپ لگتی ہے، وہ ڈس الاؤڈ ہے. سائنٹیفک کیلکولیٹر آپ کو الاؤڈ ہے، جیسا cos تھیٹا سین تھیٹا، یہ اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. وہ آپ سے کوئی نہیں چھینے گا. اگر چھیننے کی کوشش کریں فوراً استاد آپ کے بہن ہوں گے، ان سے کہیں. ٹھیک ہے. آخر میں دعا کرائیں گے سجاد صاحب سے کہ بچے سارے ہمارے بچے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے اور سکول کے لیے دعا